اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كثر همه فليقل اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک وفی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل وفی قضاؤک اسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي ما قالها عبد قط إلا ذهب الله غمه أو بدله به فرجا رواه الرزي۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ غموں میں اور رنج میں بالکل بھرپور ہو جائے، زیادہ ہو جائے اس کے غم اور رنج، تو وہ یہ پڑھا کرے، الہی میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا اور تیری بندی کا بچہ ہوں، اور میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، مجھ میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کی برکت سے جو تو نے اپنا رکھا ہے یا جو نام اپنی کتاب میں اتارا اور جو نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، جو نام اپنے پاس پردہ غیب میں پوشیدہ ہے، مانگتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے رنج و غم کا دفیہ بنا دے۔ یہ کلمات کوئی بندہ نہیں کہتا مگر اللہ اس کا غم دور کر دیتا ہے اور اس کے عوض کو کشادگی دیتا ہے۔ اس کو امام رزین نے نقل کیا۔ انسان ہمیشہ دنیا اور دنیاوی مرادوں میں ہمیشہ رنج و غم کا ہی شکار رہتا ہے۔ جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ اس غم میں ہے کہ کاش میرا اپنا گھر ہو جاتا، جس کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ اس غم میں رہتا ہے کاش میرا بڑا گھر ہوتا، جس کے پاس ایک گھر ہے وہ اس غم میں رہتا ہے کاش میرے دو گھر ہوتے، ایک مری میں ہوتا، ایک لاہور میں ہوتا، ایک اسلام آباد میں ہوتا۔ ہاں جی، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے گھروں کے لحاظ سے وافر رکھا ہے تو وہ اس کی تمنا ہوتی ہے کاش میرا دبئی میں بھی ہوتا، امریکہ میں بھی ہوتا۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل کی تمنا میں ہے، جس کی موٹر سائیکل ہے وہ گاڑی کی تمنا میں ہے، جس کی گاڑی ہے وہ لینڈ کروزر کی تمنا میں۔ یعنی بندہ دنیا کے غم سے چھٹکارا حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب بس میرے پاس جو ہے بس اتنا کافی ہے جی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اختیاری غم۔ ایک ہوتا ہے اضطراری غم۔ غربت میں بندہ جتنی مرضی محنت کر لے، کوشش کر لے، غربت از خود ایک غم ہے، پھر اس کے اندر غم پر غم چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں اگر آج کل سادہ لفظوں میں یہ کہوں نا کہ جو غموں میں چور ہو جائے، رنج میں غم میں چور ہو جائے، آج کل کی اگر میں ٹرم استعمال کروں تو جو ڈپریشن کا شکار ہو جائے، جو ڈپریشن میں آ جائے کہ بس اس کو سمجھ میں نہیں آئی، ایک ہی بات سمجھ میں آئی، بس اب خودکشی کرنی، جو ڈپریشن میں آ جائے اس بندے کے لیے یہ ایسی بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈپریشن سے اور ان غموں سے نجات دے دے گا۔ غربت یا امیری حضرت پیسے سے نہیں آتی، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک کیفیت ہے۔ قرآن حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک سونے کی وادی ہو نا جی، سونے کی وادی ہو، وہ یہ تمنا کرے گا ایک اور ہونی چاہیے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دلوں کی ایک کیفیت ہے، وہ غریبی ہو یا امیری ہو، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ میں نے بعض امیروں کو غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعض غریبوں کو میں نے شہنشاہوں سے زیادہ امیر زندگی گزاری۔ ضمیر آپ کا مطمئن ہے قبلہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پھر آپ کو سوکھے ٹکڑوں کے ساتھ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت لگتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے سے امیر دل سے غریب کر دے تو آگے چاہے جتنے مرضی مرغ و مسلم پڑھو، یار کاش کہ یہاں پر اسپینش ڈش ہوتی، چائنیز ہوتی، یہاں پر فلانا ہوتا تو پھر مزہ آنا تھا۔ یہ کیا مرغی شرگی پکا دی، بکرا پکا دی، یہ کیا ہو گیا؟ پیسے سے امیر ہو گیا لیکن دل ابھی بیچارے کا غریب ہے۔ غم ہو، رنج ہو تو آخرت کا ہونا چاہیے، آخرت کا غم دور نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کے غم کو، رنج کو
اپنے ساتھ لگا کے رکھیں اور اس کی بقا کی دعا مانگیں. یہ عشق رسول اور عشق خدا کا ذریعہ ہے. ظاہری بات ہے جو جہنم سے ڈرتا ہے، یہ آخرت کا غم ہے نا، کہیں اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، تو اللہ کا خوف ہے نا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، سبحان اللہ. جنت میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پڑوس نہ چھوڑ جائے مجھ سے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بڑے اچھے غم ہیں، یہ تو ہونے چاہیے کہ یا اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالنا، یا اللہ قبر کے عذاب میں نہ ڈالنا. یہ غم تو ہر ایک کو ہونا چاہیے. دنیاوی غم ہیں ان کو دور کرنے کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو 3 انعامات اللہ نے تجھ پر فرمایا ان کا ذکر کر. پہلا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اس لیے میں تیری رحمت کا حقدار ہوں. دوسرا، یا اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا، یا اللہ میری ماں بھی تیری بندی تھی، یا اللہ ہم تینوں نسلیں یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری لونڈیاں ہیں. مالک تو کرم نہیں فرما دیتا ان نسبتوں سے؟ یا اللہ میرے اوپر جو محرومیاں ہیں ان محرومیوں کو دور فرما دے. انسان زندگی میں کبھی بھی چین سے وقت نہیں گزار سکتا قبلہ اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے اوپر دیکھتا ہے. اوپر جب بھی دیکھے گا نا وہ کبھی سکون میں نہیں رہے گا. نیچے جب بھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دے گا. مثال کے طور پر موٹر سائیکل والا جب بھی دیکھے گا، گاڑی والے کو دیکھے گا، سائیکل والے پہ اس کی نظر نہیں جائے گی. سائیکل والا ہمیشہ موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا، وہ پیدل کو نہیں دیکھے. اگر سائیکل والا پیدل والے کو دیکھ لے تو اللہ کا شکر کرے گا، یا اللہ میرے پاس سائیکل تو ہے. سائیکل پر جو ہے وہ موٹر سائیکل والا اگر اس کو دیکھے گا تو اگر نیچے دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے. اگر گاڑی والا ادھر دیکھے گا تو شکریہ ادا کرے گا. جب بھی اوپر نظر ماریں گے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. اور یہ تو میرے رب کا اصول ہے، قانون ہے. اس نے ہر ایک کے اوپر ایک بندہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں آج کل کی زبان بڑی عجیب سی، نیلے کے اوپر دیلا رکھا ہے جی، شیر کے اوپر سوا شیر میرے مالک نے رکھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے جی مجھ سے امیر تو ہے ہی کوئی نہیں. بھئی میرے مالک نے بہت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کلندر رکھے ہیں، متقی، پرہیزگار، ایسی علم کے سمندر، علم کے دریا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس سب کچھ آ گیا. پھر میرے مالک نے یہاں پر اپنے اسماء گرامیہ کے جو ہے وسیلے سے دعا کرنے کا جو حکم فرمایا ہے. دیکھیں احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ملتے ہیں. یہ 99 نام صرف یہی نام نہیں ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. یہ 99 ناموں کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان سے آپ پڑھ کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں. یہ اسماء گرامیہ کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائیں گے اور آپ کی بخشش کا سامان بن جائیں گے، اللہ کی رحمت کا سبب بن جائیں گے. اب رہی بات یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء گرامیہ کتنے ہیں، موٹی سی تقسیم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 3 قسم کے اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء گرامی ہیں. پہلا، وہ جو آسمانی کتابوں میں مذکور ہوئے اور ان کتابوں سے عام مومنین نے ان اسماء گرامیہ کو جان لیا. اور بعض وہ اسماء گرامیہ ہیں اللہ کے جو صرف انبیاء کو اور فرشتوں کو، اور بعض اس کے صرف خاص جو ہے بندے ہیں جن کو اللہ نے ان اسماء گرامیہ تک رسائی عطا فرمائی. بعض اللہ کے وہ اسماء گرامیہ ہیں جو پردہ غیب میں رکھے گئے ہیں، جو کسی کو نہیں بتائے گئے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کل قیامت والے دن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان اسماء گرامیہ کی تلاوت فرما کر شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. وہ صرف آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، وہ پردہ غیب میں ہیں، دنیا پر کسی پر وہ ظاہر نہیں ہو سکتے. ہاں جی، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وہ مقام محمود کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وہ وہاں پر جب آقا جی جلوہ گر ہوں گے اس وقت اس کی وہ شانیں ظاہر ہوں گی حضور پر جو آج تک کسی مخلوق پر ظاہر نہیں ہوئی. پھر جب وہ حضور تلاوت فرما کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اشفع رأسک یا حبیب، سنیں ذرا سر انور تو اٹھاؤ نا. ہاں جی، اب شفاعت کرو، ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے.
اسماء الہیہ کی، تیسرا یہ کہ اسماء الہیہ کی برکت سے ان کے توسل سے دعا مانگنا چاہیے، خواہ ہم کو ان کا علم ہو یا نہ ہو، ہیں جی۔ بعض کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے جی، کیوں جی، کیوں آپ کو تو ان کو وسیلہ، ان کے مطلب کا پتہ ہی نہیں۔ بھائی مطلب کا پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ کے جتنے نام ہیں سارے ہی سونے ہیں، ان کا سب ہی اچھا نام ہے۔ اب رحمان کے وسیلے سے مانگو، رحیم کے وسیلے سے مانگو، غفار کے وسیلے سے مانگو، غفور کے وسیلے سے مانگو، وہ کریم کے جس بھی میرے مالک کے نام سے آپ وسیلہ دے کے دعا کریں گے وہ سارے ہی نام سنیں۔ اللہ کے کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جس کے معنی ٹھیک نہ ہو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک جیسے موسم بہار میں زمین کی تمام تر خشکی بے رونقی دور کر کے اسے طرح طرح کی زینتوں سے آراستہ کر دیتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کے ذریعے سے میرے دل کے رنج و غم کی تاریکی اور سیاہی گناہوں کی طرف میلان، حرص و ہوس، حسد دور فرما کر اس میں ایمان، عرفان، خوف خدا، عشق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل پھول لگا دے۔ اس کائنات عالم میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، میرا دل منور ہو جائے، اللہ کی رحمت اور کرم سے مالا مال ہو جائے، تو پھر قرآن پاک کی جتنی کثرت سے تلاوت ہو سکتی ہے کریں۔ قرآن پاک کو بعض لوگ کہتے ہیں جی بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھو۔ میں کہتا ہوں قرآن جیسے مرضی پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو مطلب آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی برکتیں ضرور حاصل کر لے گا۔ بھئی اگر کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے سبحان اللہ، اس سے تو بڑی خوبصورت بات ہی کوئی نہیں، لیکن یہ کیا ڈرامہ ہوا جی نہیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے جی، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں ویسے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 25,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کیا سارے ہی حافظ تھے، سارے ہی عالم تھے؟ وہ سادہ مسلمان بھی تھے، سادہ صحابہ بھی تھے۔ اگر صحابہ کرام میں علیہم رضوان میں بھی سادہ مسلمان تھے، سادہ صحابی تھے، تو پھر آج بھی تھوڑی سی رعایت دے دیں یار ان سادہ مسلمانوں کو جو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ سادہ ہی قرآن پڑھ لیں۔ بھئی ایک دفعہ قرآن سے رشتہ جوڑو، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ آسان کرتا چلا جائے گا۔ دیکھیں جو جتنا بھی دین پر عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ ایمان والا، اتنی زیادہ قلب منور والا شخص ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں، طبیعت میں اور رونق پیدا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنا وقت نہیں سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا تو علماء کس لیے، ان سے پوچھ لے گا۔ اب تو بھائی کوئی ایسا ہمارے پاس بہانہ بھی موجود نہیں ہے کہ جناب ہمیں تو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، پڑھ سکتے ہیں آپ ذرا سی کوشش کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بالکل بیوقوفی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر غلطی ہے۔ بھائی قرآن جیسے مرضی پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ شریف کا کسی کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، نماز میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اور نماز میں اگر پڑھتا ہے تو اس کو برکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کا جو ہے ثواب حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے، قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے، سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن الفاظ، تلفظ، ادائیگی، پروننسیشن یہ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے، کیونکہ لفظ کے تھوڑے بہتے، اب میں آپ کو آج صبح بھی میں نے عرض کیا تھا، نکھرے ہوئے پھول، ہاں جی، اب نون کو صرف نون کے نقطے کو اٹھا کے نیچے کر دیں تو کیا ہو جائے گا، بکھرے ہوئے پھول۔ اب نکھرے اور بکھرے زمین آسمان کا فرق ہے، قلبن کلبن زمین آسمان کا فرق ہے، ایک دل ہے ایک کتا ہے، زمین آسمان کا، قل کل زمین آسمان کا فرق ہے، کہو کھاؤ۔ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ اب صحیح ادائیگی سے پڑھ لیا تو چاہے سادہ پڑھ لیا تو چاہے سمجھ کے پڑھ لیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارا، کوئی اس میں کمال نہیں ہے، قرآن پاک آپ جب پڑھتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ ترجمہ، تفسیر سارا کچھ دماغ میں خود بخود چلتا رہتا ہے۔ پڑھو ہے نا جی، اب ہم سادہ ہی پڑھ رہے ہیں لیکن دماغ کے اندر سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ کیفیت آ جائے تو سبحان اللہ، دماغ بھٹکتا ہی نہیں، سوچ بھٹکتی نہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو، سادہ بھی پڑھیں، اللہ کے قرآن میں پھر بھی شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ دو جو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جو تو سمجھ کے پڑھے گا اس کے لیے تو قرآن شفا ہے، جو سمجھ کے نہیں پڑھے گا اس کے لیے قرآن بالکل شفا کوئی نہیں۔ ہاں یہ ضرور کا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے سوائے اس میں کچھ نہیں ہے خسارے کا، یہ الگ بات ہے۔
پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے